الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرض الأربعة، وخير الخلائق بعد الأنبياء والمرسلين، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. یا الہی، جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے، میرے مولا تجھ پہ صدقے کہ تیرے محبوب پہ قربان رہے. سبحان اللہ. میں رہوں یا نہ رہوں مگر یہ دعا ہے دل کی کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، والحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حول من الاهوال المقتحم. درود پاک پڑھیں سب حضرات محبت کے ساتھ. میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، اللہ رب العزت نے جتنی بھی ہم کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے آزمائش ہیں، اور قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سب سے سوال ہوگا. قرآن پاک نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سب سے ضرور بضرور سوال ہوگا نعمتوں کے بارے میں. تو جتنی بھی یہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں،
یہ سب اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے۔ ان نعمتوں کو حاصل کیسے کیا، ان نعمتوں کو رکھا کیسے، ان نعمتوں کو خرچ کیسے کیا، جو ان تینوں جگہوں میں سرخرو ہو گیا وہ تو اس آزمائش میں پورا ہو گیا، اور جو کہیں بھی پھنس گیا سمجھ لو کہ وہ آزمائش کے اندر ادھورا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے، جوانی ہے، صحت ہے، مال ہے، اولاد ہے، عہدہ، منصب، دولت، جو کچھ بھی جس کو آپ اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے ہماری۔ اور قرآن پاک میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ فتنہ سے مراد آزمائش ہے، فتنہ سے مراد کوئی بری چیز نہیں ہے۔ فتنہ کہتے ہیں اس عمل کو عربی کے اندر کہ سونے کو آگ پر تپا کر دیکھا جائے یا تیزاب میں ڈال کر دیکھا جائے، یہ اصل ہے یہ نقل، یہ جو عمل ہے اس عمل کا نام فتنہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ان آزمائش والی چیزوں میں بندے کو ڈال کر دیکھتے ہیں یہ کھڑا ہے یہ کھوٹا ہے۔ کسی کو نعمتیں دے کر آزماتے ہیں اور کسی سے نعمتیں لے کر آزماتے ہیں، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کون کھوٹا ہے اور کون کھڑا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، آج کی اس گفتگو کے اندر ویسے تو ساری نعمتیں آزمائش ہے، لیکن دو نعمتوں کے بارے میں بات کروں گا، اولاد کے بارے میں اور مال کے بارے میں، کہ یہ دونوں نعمتیں کس طرح آزمائش ہے اور کون لوگ اس کے اندر سرخرو ہے۔ تو سب سے پہلے مال کے کمانے کے اندر ہم دیکھیں کہ سرخرو ہیں یا ناکام ہیں۔ اگر تو حلال طریقے سے کما رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں ہے، آپ پوری دنیا کا سرمایہ جمع کر لیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اسلام پہ چلنے کے لیے شاید غریب ہونا بھی ضروری ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ رزق حلال کا ہونا ضروری ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر بھی اللہ نے رزق کے دروازے کھولے، اللہ نے حکومتیں بھی عطا فرمائی، حضرات صحابہ اکرام کے پاس اللہ نے بڑی نعمتیں ان کو عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، صحابہ غریب بھی تھے لیکن صحابہ امیر بھی تھے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ مال کے کمانے میں ہم نے اللہ کو راضی کیا یا ناراض کیا۔ حلال طریقے سے کمایا تو آپ نے اللہ کو راضی کیا، جتنا مرضی آپ مال جمع کریں، کوئی منع نہیں ہے، ساری دنیا کے خزانوں کے بادشاہ بن جائے۔ تو دوسرے نمبر پر فرمایا کہ مال کو اپنے پاس رکھا، کیا اس کی زکات دی یا نہیں دی؟ سونا چاندی جمع کیا، بینک بیلنس بنایا، ٹھیک ہے، حلال سے آپ نے سب جمع کر لیا۔ اب دوسری بات آ گئی کہ اس کی زکات دی یا نہیں؟ صدقہ خراج کا وقت آیا تو منہ تو نہیں موڑا، رشتے داروں کے خرچ کرنے کا وقت آیا تو کہیں وہاں پر منہ تو نہیں موڑا ہم نے۔ قرآن کریم کو آپ شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لیں، ایک لفظ بار بار آئے گا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى وَآتِ ذَا الْقُرْبَى وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، قریبی رشتے داروں کو دو، ان کے حقوق کو ادا کرو۔ اس لیے تو فرمایا کہ صدقہ خیرات اگر قریبی رشتے داروں کو دو گے تو دو اجر ملیں گے، ایک صدقہ خیرات کرنے کا اجر ملے گا اور دوسرا رشتے داروں کے حقوق ادا کرنے کا اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا اس پر۔ تو مال کو رکھا، اس کے رکھنے کے اندر بھی تم نے حقوق ادا کیے یا نہیں؟ اب تیسری بات ہے کہ مال کو جب خرچ کیا تو خرچ کرنے میں بھی کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں کر گئے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ خرچ کرنے کے اندر بھی ہم پابند ہیں۔
اچھے خاصے دیندار، نمازی، پرہیزی، سب کچھ ہے، چلو مال حلال طریقے سے کما لیا لیکن خرچ کرنے میں احتیاط نہیں کریں گے، نمود و نمائش پہ خرچ کیا جا رہا ہے، رسومات پہ خرچ کیا جا رہا ہے، بدعات خرافات پہ خرچ کیا جا رہا ہے، نمائش کے اوپر خرچ کیا جا رہا، یہ سارا خرچ کرنا حرام ہے۔ تو میرے محترم سامعین، مال کے کمانے کے اندر، مال کے رکھنے کے اندر